کو قربان کر سکے. تو کربلا حوصلہ دیتی ہے تاکہ آنے والے ولی خدا کے لیے میں اپنی نسلوں کو کیا کر سکوں, تیار کر سکوں. انڈیویژول انفرادی طور پر نہیں, کربلا اجتماعی طور پر, معاشرتی طور پر. ایک مومن سخی ہو دوسرا نہ ہو, یہ کربلا نہیں. ہاں, پہلے ایک ایک کو سخی بناؤ, پھر ان سب کو سخی بناؤ. پہلے ایک ایک کو بہادر بناؤ, پھر ان سب کو بہادر بناؤ. یہ ایک سائیکولوجیکلی ایفیکٹ ہوتا ہے, جسے آپ سوشل پریشر بھی بول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 10 لوگ ہوں, 2 کنجوس ہوں, 8 سخی ہوں. تو آپ نے کبھی ماں مرگا کے لیے چندہ جمع کرنا ہے اور آپ نے پہلے سخی سے شروع کیا. اس نے 500 دیا, دوسرے نے 1000 دیا, تیسرے نے 500 دیا, چوتھے نے 5000 دیا, چھٹے نے 200 دیے, 7ویں نے مثلاً 10,000 دیے. اب 8ویں اور 9ویں دونوں کنجوس ہیں. اب یہ ان 7 سخیوں کو دیکھ کر ان کے اوپر پریشر بلڈ ہوگا. کنجوس تو ہوگا لیکن ان 7 سخیوں کی وجہ سے مجبور ہوگا سخاوت کرنے پر. ٹھیک ہے, تو ان کا پریشر اس کے اوپر بلڈ ہوا. یہ بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے دیکھا کہ جناب میری بدنامی نہ ہو. یہ حکومت الہی کا اثر ہے کہ جب حکومت الہی میں اکثریت نیک ہو جاتی ہے, وہ اقلیت جو بری ہے وہ اس اکثریت کو دیکھ کے کیا ہو جاتی ہے, اچھی ہو جاتی ہے. جیسے آپ اپنی باحجاب بچی کو یونیورسٹی بھیجتے ہو, یونیورسٹی کا سارا ماحول خراب ہے, ہر تیسری بچی بدحجاب ہے. اب اس بچی پہ ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے, اسے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے, یہ بچیاں تو الگ ہیں, میں ذرا الگ ماحول میں چل رہی ہوں. تو یہ پریشر باعث ہوتا ہے کہ یہ اپنی دینداری سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے. یا کسی ایسے کلچر میں چلی جہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کو ہاتھ دے رہے ہیں, اب سب دے رہے ہیں, ٹیچر کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, فرینڈز کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, ان کے اپنے اپنے سوشل سرکل ہیں. یہ جو مہذب بچی ہے یہ مینٹلی ایک طرح سے اسٹریس میں چلی جاتی ہے, بلکہ مینٹلی سک ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں. UK میں ایک مومن تھے, کہہ رہے مولانا میرا بچہ بڑا مینٹلی اسٹریسڈ ہے. ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر نے بچے سے بات کی, کیا مسئلہ ہے؟ کہا جتنے بچے اسکول میں اور جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کی ماں کے نام سے بلایا, مجھے باپ کے نام سے بلایا جاتا ہے. اس کو لگتا تھا میرے اندر کوئی کمی ہے, مجھے میرے نام سے کیوں نہیں بلایا جاتا. اب چھوٹا بچہ اسے کیا سمجھائے گا, ان کے باپ تو ہیں ہی نہیں بھائی, تیرا باپ ہے تو یہ تمہارے لیے کیا ہے, اچھی چیز ہے. وہاں ولد الزنا بہت ہیں اس معاشرے میں, بغیر شادی کے بچے اتنے زیادہ ہیں. اب کیونکہ وہ چیز اکثریت میں آ گئی, جو ایک بندہ اچھا ہے اسے بھی لگتا ہے میں کیا ہوں, برا ہوں. بنی اسرائیل کا یہی حال تھا. 5 لاکھ 6 لاکھ بنی اسرائیل, مد مقابل ملینز میں فرعونی. اب سارے بتوں کو پوجیں, سب کے بت سونے کے بنے ہوئے, سونے کے بچڑے بنے ہوئے. ان کے اندر احساس کمتری آ گیا. جیسے یہ مصر کو چھوڑ کے فلسطین میں ان ہوئے, ایک گاؤں سے گزرے, ان کی نگاہ ایک سونے والے بت پہ پڑ گئی. حضرت موسیٰ کے پاس آئے, کہ موسیٰ برا نہ مانو, ایک چھوٹی سی گزارش کریں, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. تو موسیٰ نے کہا کیا؟ اب دیکھو 8-9 معجزے دیکھنے کے بعد یہ ان کی حالت ہے. کہ موسیٰ اگر برا نہ مانو تو ہمارے لیے بھی کوئی سونے وونے کا بت بنا دو, ہاں, تاکہ ہم, اتنی کمی تھی ان کے اندر میں کہ بھائی ہمیں, کیونکہ جتنے سال یہ بچپن سے مصر میں رہتے تھے ان کو اجازت نہیں تھی سونے والے بت کی پوجا کریں, کیونکہ سونے کی بت کی پوجا وہ کرتا تھا جو وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی, وہ ان کا خدا تھا. تو یہ کہتے تھے ہمارا بھی کوئی یہ والا خدا ہو نا. دل کے اندر اس کی محبت اتنی بیٹھی تھی کہ آخر میں سامری نے وہی بچڑا بنایا جو ان کی دلوں میں تھا. جس طرح نسلیں ویسٹرنائز ہو جاتی ہیں, یہ یؤمنون بالجبت والطاغوت, قرآن کہتا ہے یؤمنون, یہ ایمان لاتے تھے, بالجبت, جبت کا مطلب وہی ایجپٹ, یؤمنون بالجبت والطاغوت, یہ اتنا ایمان لا چکے تھے ایجپٹ کی سویلائزیشن پہ اور طاغوت کی حکومت پہ کہ موسیٰ آ بھی گئے لیکن پھر بھی دل میں حکومت جبت تھی. مائنڈ وہی, جس طرح آج کے بچے ویسٹرنائز ہے, وہی تھا کہ موسیٰ مصر والا ان کے خداؤں جیسا کوئی خدا بنا لو تاکہ ہمارے اندر کی کمی پوری ہو جائے. موسیٰ نے اتنا سمجھایا, کوہ طور پر گئے, 30 دن کی دوری, سامری نے وہی بچڑا بنا دیا, ہارون کو پیچھے کر دیا, اسی بچڑے کی پرستش میں چلے گئے. یہی الفاظ امیر المؤمنین اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ علی کو چھوڑ کے کسی سامری کی پوجا میں لگ گئے. عرب جاہلی جس کے اندر وہ تعصبات بیٹھے ہوئے تھے جو مصطفیٰ نے چھڑوائے تھے, یہ واپس انہی کی طرف جانا چاہ رہے تھے.
بچپن سے جو انسان کے وجود میں چیز راسخ ہو جاتی ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. آج کئی مومنوں کے اندر عادتیں ہیں, کوئی مجتہد فتویٰ دیتا ہے, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ بچپن سے وہ اس کا عاشق بن چکا ہے. ایک بچڑا بنایا, اسی کی پرستش میں چلے گئے. تبھی خدا نے قرآن کا سب سے بڑا سورہ نام کیا رکھا؟ سورہ بقرہ. کوئی اور بھی نام رکھتا نا. یہ پورا بچڑے کا قصہ خدا نے لکھا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ محبوب بن چکا تھا, محبت بن چکی تھی. تو جب تک انسان اپنے وجود کو ان افکار سے پاک نہیں کرتا تب تک حکومت الہی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو یہ فرش ازاء ابا عبداللہ الحسین ہے جو چاہتا ہے آپ سب یونائٹ ہو جائیں فکری اعتبار سے, عادات کے اعتبار سے. جب حکومت الہی آتی ہے, حکومت الہی لوگوں کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے. آپ لاکھ آپ کا بچہ نیک ہو, غلط ماحول میں بھیجو, 10 غلط لوگوں میں بھیجو. ٹھیک ٹھاک مذہبی بچیاں ہوتی ہیں, باحجاب بچی, نمازی بچی, لیکن جیسے باپ اس کی شادی کرواتا ہے کسی غلط خاندان کے اندر, کسی سیکولر خاندان کے اندر, لبرل خاندان کے اندر, جہاں شریعت کی پابندی نہیں, اچھے لوگ ہیں, با اخلاق ہیں, ایتھیکل ہیں, شرعی طور پہ پابند نہیں ہے, نفاذ شریعت ان کے گھروں میں نہیں ہے. 1 سال 2 سال 3 سال گزرنے کے بعد اس بچی کا پہناوا بدل جاتا ہے. انسان کے اوپر ماحول کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے. تبھی فرمایا جب حکومت الہی آئے گی, یہ جو 30% 20% جو طبقہ خراب بھی ہوگا, لیکن اس 70% اچھے طبقے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نیک ہو جائے گا. تو آؤ مجلس حسین میں ذہن سازی کی جاتی ہے, آپ کے ایکشنز کو ایک جیسا بنایا جاتا ہے. اب چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو سوشل ایکٹیویٹی کا فائدہ پتہ چلے. ایک مومن گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, 1 رکعت کا 1 ثواب. پھر کب مسجد جاؤ, 1 رکعت کا 10 ثواب. کبھی سوچا کرو 10 کیوں؟ ہم بس اسی چکر میں اللہ نے کہا 10 ہے تو 10 ہے, بھاگو اور مسجد میں نماز پڑھو. بھائی اس کی افادیت کیا ہے؟ کل میں نے کہا صرف علم نہیں, علم کے ساتھ حکمت بھی ہو. امام کا کام ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ ڈیوٹی آف امام ہے. کل کی مجلس انہوں نے نہیں سنی, وہ غور سے سن لیں کہ حاکم الہی کا کام یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرے. امام کا کام یہ نہیں کہ برجز بنائے, روڈز بنائے, بلڈنگز بنائے. امریکہ ہم سے اچھی بلڈنگ بنا سکتا ہے, ہم سے اچھے روڈز بنا سکتا ہے, فرینچ ہمارے اچھے جہاز بنا سکتے ہیں, ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں, لیکن امریکہ سب کچھ کر لے, انسان نہیں بنا سکتا. انسان سازی نہیں ہے ان کے اندر. لاکھ ٹیکنالوجی, بڑی بڑی یونیورسٹیاں, انہی کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے لکھے افراد کیا بنتے ہیں؟ بش بنتے ہیں, ٹرمپ بنتے ہیں. یہ دنیا کے سب سے بدبخت ترین حاکم بنتے ہیں, ظالم ترین بنتے ہیں. فزکس دان بن گیا, اتنا بڑا سائنسٹسٹ بن گیا, لیکن ایٹم بم بنایا, اور اس کی آخری عمر کے جملے سنے کہتا ہے مجھے یہ دل میں دکھ ہے کہ میں نے ایٹم بم بنایا, اور اس ایٹم بم سے, ایک ایٹم بم سے صرف ویتنام میں 1 لاکھ لوگ مر گئے. ہاں, انسان نہیں بنا. کہا نا جب انسان اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا بتاؤ ایک شیر اپنی زندگی میں کتنے ہرن کو چیرتا ہوگا, پھاڑتا ہوگا. درندہ ترین حیوان ہے ہرن, مگرمچھ درندے ترین حیوان ہے, چیر دیں, پھاڑ دیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. میں نے کہا ایک شیر کتنے ہرن مارتا ہوگا. درندہ حیوان ہے لیکن حریص نہیں ہے, جتنی بھوک ہوتی ہے اتنا شکار کرتا ہے. میکسیمم ایک شیر 100 مار دیتا ہوگا, 200 مار دیتا ہوگا, 400 مار دیتا ہوگا. لیکن انسان جب درندہ بنتا ہے نا, یہ ایک بم میں 1 لاکھ لوگوں کو قتل کرتا ہے. یہ اپنی درندگی کے لیے, اپنی حکومت کے قیام کے لیے 700 لوگوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے. کربلا درندگی کا منظر ہے کہ دیکھو ایک طرف انسان کامل, دوسری طرف انسان نما حیوان کھڑا ہے جو اتنا درندہ ہوا کہ نبی کے نواسے کے سینے پہ چڑھا. اور خدا کا غیظ و غضب تو دیکھو سورہ شمس میں, ناقۃ اللہ سقیاھا فکذبوہ فعقروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا ولا یخاف عقباھا. خدا کہتا ہے ان کو نہیں پتا میں کتنا عذاب کروں گا ان کو, جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کو مارا. ولا یخاف عقباھا کا, یہ ڈرتے بھی نہیں اس عمل کی عاقبت سے کہ میں خدا کس اشد عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کروں گا.
اب سوچو جو خدا اونٹنی کے مرنے پر اتنا غضبناک ہو، وہ محمد کے نواسے حسین کے گلے کے کٹنے پہ کتنا غضبناک ہوگا؟ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں کو. لیکن یہ فرق انسان سمجھو، دکھنے میں انسان ہے، دکھنے میں انسان ہے. حیوان کیوں بنا؟ کیونکہ ولی سے دور ہے، کیونکہ امام سے دور ہے. محمد سے دور ہو، بھلے سگا چچا ہی کیوں نہ ہو. تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ کٹ جائیں ابی لہب تمہارے جو میرے مصطفیٰ کو پتھر مارتے ہو. قارون کون ہے؟ چچا زاد حضرت موسیٰ کا، سگے ہیں، خونی رشتہ ہے، لیکن جہنمی بنا کیونکہ ولی خدا کے مقابلے میں. حابیل و قابیل کون ہے؟ یہاں رشتوں کی قید نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا دوست ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کو دیکھا ہے. نہیں، یا میں یار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ولی خدا کے مطیع ہو کہ نہیں؟ ولی خدا کی تعظیم کرتے ہو کہ نہیں؟ پہلا سجدہ ولی خدا کی تعظیم کے لیے ہے. یہ تعظیم اگر دلوں میں ولی خدا کی نہ ہو، اللہ سے دور ہو جاؤ گے. تو مقصد امام یہ تھا انسان کو کیا بنائے؟ مقام انسانیت تک لائے. آج ان کے ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ معاشرے جہاں لٹریسی کا ریٹ اتنا ہائی ہو، جو کہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں، جن ملکوں میں آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو کہ مولانا کینیڈا بھیجنا ہے، یو ایس اے کی یونیورسٹی، اس یو ایس اے کا پروڈکٹ ٹرمپ ہے، اس یو ایس اے کا پروڈکٹ بش ہے، اس یو ایس اے کا پروڈکٹ کلنٹن ہے. یہ اس کے پروڈکٹ ہیں جو دنیا کے نمبر 1 قاتل ہیں. یہ ترقی یافتہ ملکوں کے پروڈکٹ ہیں. اب سوال ہے حسین کا پروڈکٹ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا پروڈکٹ کیا ہے؟ حسنین ہیں، حبیب ابن مظاہر ہے، سلمان فارسی ہے.